عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں جو اسکرپٹس آ رہے ہیں تو آپا کا جو ایک اپنا کلر ہے یا تھا وہ کچھ اب ملتا جا رہا ہے اشفاق صاحب کے ساتھ. تو جو ان کی اپنی ایک شناخت بانو قدسیہ، بانو آپا کے طور پہ، بانو قدسیہ کے طور پر وہ شناخت جو ہے وہ کوئی گڈمڈ ہوتی جا رہی ہے اشفاق صاحب میں. تو یہ مجھے اس بات کا کچھ دکھ ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایک یہ دوسری جو آپ بات کہنی بھول گئے ہیں، مجھے یاد ہے تو ایڈا لمبا ڈائلاگ کے ساتھ نہیں لیتا جانا، وہ آپ نے پوچھنی ہے وہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ تو اشفاق صاحب اور بانو آپا وہ تو ایکٹر کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کی یاداشت کتنی ہے. جی آپ نے وہ والے سوال کا جواب دینا جی کہ گڈمڈ ہو گئی شناخت کہتے ہیں. ہاں دیکھیے، جب بہت دیر کچھ لوگ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں اور صبح و شام ملتے رہتے ہیں تو ان کی علیحدہ علیحدہ شناخت رہنی، قائم رہنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ اب مجھ پر ویسی باتیں اثر کرنے لگی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں اشفاق صاحب کی فصاحت کا کچھ ہاتھ ہو کہ وہ مجھ سے جب بات کرتے ہیں تو وہ مجھے قائل کر لیتے ہیں اور میں ان کو قائل نہیں کر سکتی. تو شاید ہے میرے جس رنگ کو آپ نے پسند فرمایا کہ وہ جذبات کی جو کڑی جھیل میں گرنا ہوتا ہے، وہ اب مجھ سے لکھی نہیں جاتی کہ نہ میں اتنا درد سہ سکتی ہوں نہ میں اپنے قلم کو صرف مائل کر سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیے جس طرح کے تحریریں آپ کو پسند آئی نا، وہ ان کے لیے جتنا لہو اور جتنی شدت درکار ہے وہ نہ اب میرا جسم نہ اب میری روح برداشت نہیں کرتا. کتنا گوشت؟ کلو، 1 کلو دستی. دستی نہ ملے تو پٹ. آپ اس طرح کیوں چلتی پھرتی ہیں؟ اس طرح کیوں آتی جاتی ہے ہمارے گھر؟ کس طرح جی؟ جیسے چھپکلی شتیروں کے اندر اندر چلتی ہے، چھپ چھپ کے. بیٹھ جائے، ابا آ رہا ہوگا. فوجی میں ہانڈی چڑھا کر آئی ہوں. آپ کو مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے، مردے سے بھی. بڑی مہربانی ہے آپ کی، کیونکہ میرا خیال ہے مجھ سے آج تک کوئی خوفزدہ نہیں ہوا. بیٹھ جائے نا. آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ پتہ نہیں اصل میں کیا تکلیف ہے کلثوم. نوی میں تھا تو ملیریا ہو گیا تھا، 2 سال تک بخار چڑھا رہا. شاید اسی کا اثر ہے، شاید کوئی وائرس ہے. جگر خراب ہو گیا میرا، 3ری سٹیج میں ہے جگر. تو آپ مٹھے چوسا کریں نا. بس یہ ایک شادی شدہ آدمی کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جی بیوی کا کردار شوہر پہ اثر انداز ہوتا ہے. الٹیمیٹلی 20-30 سال گزرنے کے بعد آپ میں یہ معاملہ الٹ ہے اور اس کا آپ نے اعتراف بھی کیا. جی جی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ بڑے ہلاکو قسم کے خاوند ہیں یا اس کے برعکس ہوں گے؟ ہلاکو کو زیر پا کرنے کو جی چاہتا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کو جی کرتا ہے. جو آدمی مٹا مٹا سا ہو اسے مٹانے کو جی. لیکن میں وہ سوال جی فردوس سے کہوں کہ یہ کہہ رہا ہے اپنی آپا سے کہ ان پہ رنگ ان کا ہونے لگا ہے، تو میں اسے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپا تو بیچاری پھر بھی ہمارے بعد کی آنے والی رائٹر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اوروں پہ بھی چڑھے گا. یہ رنگ ہی ایسا ظالم ہے، اس کو بینگنی رنگ کہتے ہیں، تو یہ رکے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ کا دھارا جب بھی لکھیں سوچنے بیٹھیں گے تو مڑے گا ہی ادھر. جب بھی جرنلزم سے نکلے گا ہمارا رائٹر ہو جائے. یہ شوقی صاحب کھینچ کھینچ کے ہم کو لے آتے ہیں جرنلزم میں، لیکن جب بھی کریٹیوٹی کی طرف جائیں گے جیسے کہ ان کے کارٹون ہیں بڑے کمال کے، تو وہ تو مجبوری طور آئے گا ہی ادھر. چھوٹی سی اجازت دیں فردوس. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک ایسا ظالم دور ہے مسلمانوں کے لیے، جو آدمی بھی تھوڑا سا حساس ہے، جو بوسنیا کے حالات دیکھ سکتا ہے، جو کشمیر کے حالات دیکھ سکتا ہے، جو ادھر کشمیر کے بھی دیکھتا دیکھتا اپنے ملک میں بھی دیکھتا رہتا ہے،
تو یقین کیجئے چاہے وہ مستنصر ہو چاہے امجد، وہ سوچے گا اشفاق صاحب کی طرح ہی کہ کیا ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، کیا ایسا دور آنے والا ہے کہ اسلام رہ جائے گا کہ اسلام بہہ جائے گا، تو اس کی وجہ سے سوچ بدلنے لگتی ہے۔ اس میں آپ ایک چیز میں تھوڑا سا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اشفاق صاحب کا جو تصوف ہے اس میں بنیادی جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے قناعت، تو کیا یہ جو تصوف ہے جس کے ذریعے ہم کچھ جو اسلامی سوتے جو ہیں ان کو دوبارہ وہاں سے حقیقت بن جائے تو زہر لگتی؟ نادرہ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں ملکہ ہندوستان بنائیں گے۔ یہ آپ کیسا خطرناک خواب دیکھ رہے ہیں سر؟ اس عالمی ادارے کا مشورہ ہے مہابلی کہ نکاح کے بعد نادرہ بیگم اور اس کے شوہر کو ساری دنیا کی سیاحت کا ٹکٹ دے کر سلطنت مغلیہ کا مہمان بنا کر ملک بدر کر دیا جائے، کم از کم 3 سال کے لیے۔ لیکن اگر وہ خانہ کا بیٹا واپس آنا چاہے تو؟ ایسا نہیں ہوگا مہاراج، ترقی یافتہ ملکوں کی کلا منتر میں ایسی موہنی ہے کہ وہاں سے کسی کا واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ نادرہ بیگم اور داراب کو اگر ماہ بماہ کافی مقدار میں فورن ایکسچینج ملتا رہا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اشفاق صاحب نے جب سرمنائز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک جی، ممبر پہ بیٹھ تو وہ ایک سین دے دیتے ہیں جس میں ایک ایکٹر لمبا سانس لے کے تو ڈائلاگ بولتا ہے۔ اس میں بخاری صاحب یہ عرض کر دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اشفاق صاحب کو ایکٹر نہیں چاہیے ہوتا، حافظ چاہیے ہوتا۔ یہ صوفیزم کی انتہا ہے، جی جی، حافظے کا امتحان لیتے ہیں ایکٹر کا۔ یہ شکایت بہت عام میں سمجھتا ہوں اور بہت حد تک یہ ہے بھی ٹھیک، لیکن اصل میں پرانے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے استاد یا گرو جو تھے وہ پرانے ڈرامہ نگار تھے، شیکسپیئر اور یوجین اونیل تک کی حد تک تھے۔ اچھا، ان کے ڈائلاگ اتنے تھے، میں ہر ڈائلاگ لکھنے کے بعد اس کی لائنیں اور لفظ گن لیتا ہوں کہ شیکسپیئر کی تقریر سے تو نہیں آگے بڑھے، جو جتنے اس نے اینٹونی کی اسپیچ ہے، جولیس سیزر کی ہے یا ہیملٹ کی ہے، تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ نہیں بڑھے، اگر اس سے بڑھتا ہو تو وہ فکرہ میں کاٹ دیتا ہوں، اچھا، تاکہ گرو کے ساتھ ساتھ اس سے پیچھے ایک قدم ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ڈرامے کے میدان میں شیکسپیئر کی لمبی سے لمبی سرمنائزیشن کو سر تسلیم ہم سر ماتھے پہ رکھ کے مان لیتے ہیں۔ جب میں لکھتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ شاید میں اپنی زبان تبدیل کر لوں، بہت ممکن ہے کہ انگریزی میں سرمنائزیشن سجتی ہو اور اردو میں بری لگتی ہو۔ آپ سے اس لیے ناراض ہوتے ہیں، جی آپ سے اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے وہ دودھ اور سائے یا جو فلم آپ نے بنائی اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ کامن آدمی کی زبان اس میں بول رہے تھے، جی، تو کامن آدمی تو بڑے چھوٹے چھوٹے فکرے بولتا ہے۔ اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے اور آپ اس کو بلیو نہیں کریں گے کہ میرے جتنے بھی پلیز ہوتے ہیں جو مشکل، جو سر پر سے گزر جاتے ہیں، وہ کامن آدمی کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بالکل سچی بات میں عرض کر رہا ہوں، اور آج تک کسی ان پڑھ آدمی کو میری بات سمجھنے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن کالمز میں البتہ اس پہ اس طرح کی تنقید ہوتی ہے۔ مجھے دراصل نعیم کہا یہ گیا تھا کہ پچھلے دنوں ایک محبت 100 افسانے ری ٹیلی کاسٹ ہوا، ٹھیک، اور اس میں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو مرکزی رول ہیں میں نے 4-5 کم از کم میں کیے، ٹھیک، اس میں پروڈیوسر کی خواہش بھی تھی اور